عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتیں۔ عورت کی 12 عادتیں ان کو وقت سے پہلے قبر کے منہ میں لے جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کے جسم کی جوانی آپ کی اپنی 12 عادتوں کے ہاتھوں تیزی سے ختم ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب بھی جوان ہیں یا وقت سے پہلے بڑھاپے کے دروازے پر دستک دے چکی ہیں؟ عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سب سے پہلی عادت یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض عورتیں صرف 30 یا 35 سال کی عمر میں ہی کیوں 50 یا 60 سال کی لگنے لگتی ہیں؟ چہرے کی تازگی ختم، جسم کمزور، دماغ سست اور روحانی سکون بھی غائب۔ کیا یہ صرف وقت کا کھیل ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ عورت کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی کچھ خطرناک عادتیں ہیں جو وہ خود روزانہ اپنی زندگی میں دہراتی ہے۔ وہ عادتیں جو کسی زہر کی طرح آہستہ آہستہ جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ سوچئے، ایک عورت جو صبح آئینے میں دیکھتی ہے تو خود کو تھکا ہوا، جھریوں سے بھرا اور بوجھل آنکھوں کے ساتھ دیکھتی ہے، اس کے اندر کی جان نکلتی جا رہی ہے۔ دماغ پہلے جیسی تیز رفتاری سے سوچتا نہیں اور بیماریوں نے اس کے جسم کو گھر بنا لیا ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ انہی 12 عادتوں کا نتیجہ ہے جنہیں وہ معمولی سمجھ کر بار بار دہراتی ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ یہ 12 عادتیں عورت کے چہرے کی رونق چرا لیتی ہیں اور وہ وقت سے پہلے ضعیف دکھنے لگتی ہیں؟ یہ سوالات آپ کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں، لیکن حقیقت اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، کیونکہ یہ 12 عادتیں صرف جسم کو نہیں بلکہ دماغ کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ دماغ جو ایک وقت میں تیز سوچتا تھا، وقت سے پہلے سست اور کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ جسم جو طاقتور اور توانا تھا، بڑھاپے کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ عادتیں صرف بڑھاپا نہیں لاتی بلکہ بیماریاں بھی ساتھ لاتی ہیں۔ ہڈیوں کی کمزوری، دل کی بیماریاں، ہارمونز کی خرابی، ذہنی دباؤ، حتیٰ کہ وہ بیماریاں جن کا نام سن کر عورتیں کانپ اٹھتی ہیں، یہ سب ان عادتوں کا نتیجہ ہو سکتی ہیں۔ سوچئے، کیا آپ بھی ان میں سے کسی عادت کا شکار ہیں؟ محترم ناظرین، اگر ہاں تو جان لیں کہ آپ کا بڑھاپا وقت سے پہلے شروع ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے آج ہی ان عادتوں کو نہ چھوڑا تو کل آئینے میں آپ اپنا چہرہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گی۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہم ان 12 خوفناک عادتوں کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ وہ راز کھولیں گے جو ہر عورت کو معلوم ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے ان پر قابو پا لیا تو آپ اپنی جوانی کو سالوں تک قید کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے اسے نظر انداز کر دیا تو وقت آپ کی زندگی سے خوشیاں اور طاقت چھین لے گا، اور بڑھاپا دروازہ توڑ کر آپ کی دنیا میں داخل ہو جائے گا۔ ایک نوجوان لڑکی کو اسکول میں تدریس کی نوکری ملی۔ زندگی ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ اچانک والد کا انتقال ہو گیا۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی وہی تھی، اس لیے سب کی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر آ گئی، لیکن وہ ہمت ہارنے والی نہ تھی۔ دن کو اسکول میں پڑھاتی، شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی اور رات گئے تک گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کو باپ بن کر سنبھالتی اور ایک دوست بن کر ان کے خوابوں کو سہارا دیتی۔ وقت گزرتا گیا، بہن بھائی پڑھ لکھ کر بڑے عہدوں پر پہنچ گئے۔ وہ ان کو دیکھ کر خوش تو ہوتی، پھر ایک دن شادی ہوئی۔ دل میں سوچا کہ شاید اب زندگی بدل جائے گی، مگر تقدیر نے ایک اور امتحان رکھا تھا۔ شادی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ شوہر کو فالج کا شدید حملہ ہوا اور وہ معذور ہو گیا۔ نئی نویلی دلہن کے خواب ابھی ادھورے ہی تھے کہ زندگی نے ایک اور بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اب نہ صرف گھر بلکہ شوہر کی دیکھ بھال، علاج اور روزمرہ کے اخراجات بھی اسی کے سر پر آ گئے۔ وہ صبح اسکول، شام کو ٹیوشن اور پھر رات گئے تک گھر کا کام کرتی، شوہر کی خدمت بھی کرتی اور دوسروں کے طعنے بھی سنتی۔ ایک دن آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو یوں لگا جیسے کئی برسوں کی تھکن نے اس کے چہرے پر۔ محترم ناظرین، عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سب سے پہلی عادت خاموش قربانیاں دینا مگر شکر نہ کرنا۔ عورت کے وجود میں ایک عجیب سا راز چھپا ہوا ہے، وہ دوسروں کے لیے جیتی ہے
دوسروں کے لیے قربانی دیتی ہے، دوسروں کے لیے اپنی ہنسی، اپنی نیند، اپنا سکون اور حتیٰ کہ اپنی جوانی تک گروی رکھ دیتی ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے دل کے اندر شکر کا چراغ نہیں جلتا۔ قربانیاں دینا بڑی بات نہیں، اصل بڑی بات یہ ہے کہ قربانی کے بعد دل کے اندر شکر اور سکون کا احساس بھی باقی رہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر، اپنی اولاد اور اپنے گھر کے لیے دن رات کی مشقتیں سہتی ہے، لیکن ہر دن کا اہتمام یہ سوچ کر کرتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا مگر مجھے بدلے میں کیا ملا، تو یہی سوچ اس کی روح پر زہر کی طرح اترتی ہے۔ یہ زہر جسم کے خلیوں کو چاٹنے لگتا ہے، دماغ کے اعصاب کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور جوانی کو وقت سے پہلے بڑھاپے کے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ یاد رکھو، قربانی اگر شکر کے بغیر ہو تو وہ بوجھ بن جاتی ہے، اور بوجھ عورت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالتا ہے۔ عورت کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سے دوسری عادت دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو مسلسل جلانا۔ عورت کے اندر ایک فطری کیفیت ہے کہ وہ چاہتی ہے سب خوش رہیں، سب راضی رہیں، لیکن اصل تباہی تب شروع ہوتی ہے جب عورت دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ہی خوشیوں کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ وہ مسکرا کر سب کو مطمئن کرتی ہے مگر اس کے اپنے دل کے اندر ہزاروں خالی خانے جنم لے لیتے ہیں۔ وہ خود بھوکی رہتی ہے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتی ہے، وہ خود تھکی رہتی ہے لیکن دوسروں کو آرام پہنچاتی ہے، وہ خود رو رو کر اندر سے ٹوٹتی ہے لیکن باہر سے ہنس ہنس کر سب کو خوش رکھتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب عورت کا جسم آہستہ آہستہ اپنی تازگی کھونے لگتا ہے اور اس کا دماغ بوجھل ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھو، مسلسل خود کو جلانا انسان کو دو ہی راستے پر لے جاتا ہے، یا تو وہ وقت سے پہلے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ عورت جب اپنی ذات کو ہمیشہ قربانی کا ایندھن بناتی ہے اور اپنی خوشیوں کو دفن کر دیتی ہے تو اس کی روح پر ایک ایسا بوجھ لاد دیا جاتا ہے جو ہڈیوں تک کو تھکا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورتیں چہرے پر وقت سے پہلے جھریوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہیں، آنکھوں کے گرد سیاہی جم جاتی ہے اور دماغ اپنی قوت یاداشت کھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اب سوچو، جو عورت دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو مسلسل مٹاتی ہے مگر بدلے میں اس کو محبت اور عزت نہیں ملتی، تو یہ رویہ اس کے جسم اور دماغ کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ محترم ناظرین، وہ اپنا وجود بھول جاتی ہے، اور جب عورت اپنے وجود کو بھلا دیتی ہے تو دنیا بھی اسے بھلا دیتی ہے۔ یہی بھلا دیا جانا دراصل اس کا سب سے بڑا بڑھاپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک قیمتی ہیرے کی طرح بنایا ہے، لیکن جب وہ خود کو دوسروں کی خاطر مسلسل ریزہ ریزہ کرتی ہے تو یہ ہیرا اپنی چمک کھو دیتا ہے اور دوسروں کی تعریف کے پیچھے بھاگنے والی عورت اپنی اصل طاقت بھول جاتی ہے۔ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ شکنجے میں اس قدر جکڑی جاتی ہے کہ اس کا دماغ خوف اور تھکن کی ایک مسلسل کیفیت میں ڈوبا رہتا ہے۔ یہی تھکن اس کے بڑھاپے کو اپنی دہائیوں پہلے کھینچ لیتی ہے۔ یاد رکھو، دوسروں کو خوش کرنا غلط نہیں، لیکن اپنی ذات کو مٹا کر دوسروں کے لیے مسلسل جلنا ایک ایسی آگ ہے جو جسم کی توانائی اور دماغ کی روشنی کو راکھ بنا دیتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی ذات کی عزت کرنا سیکھ لیتی ہے، اس کا جسم بھی تازہ رہتا ہے اور دماغ بھی روشن، لیکن جو عورت دوسروں کے لیے خود کو ختم کر دیتی ہے وہ وقت سے پہلے ایک زندہ لاش میں بدل جاتی ہے۔ عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سے تیسری عادت یہ ہے کہ یادوں کا بوجھ سینے میں دفن رکھنا۔ یادوں کا بوجھ عورت کے دل پر ایسا بوجھ ہوتا ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر جسم اور دماغ کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ وہ عورت جو برسوں پرانے زخموں کو دل میں رکھتی ہے، دھوکے اور تلخیوں کو سینے کے خانے میں محفوظ کر لیتی ہے، وہ اپنے دل کو قید خانے میں بدل دیتی ہے۔ ایسا قید خانہ جہاں روشنیاں نہیں پہنچتی اور جہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یادوں کے بوجھ وقتی طور پر خاموش لگتے ہیں مگر ان کا اثر جسم پر بڑھاپے کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ رحم اور درگزر انسان کے دل کے اندر سے بوجھ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یادوں کا زہر اگر اندر ہی اندر دفن رہے تو یہ دل کی بیماریوں، اعصابی تناؤ اور ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عورت اپنے آپ کو خوش رکھنے کے بجائے دوسروں کی باتوں میں قید رہتی ہے، حالانکہ خوشی کی کنجی معافی اور بھلانے میں ہے۔ جب عورت دل کو ہلکا کرتی ہے، معاف کرنا سیکھتی ہے تو اس کی روح میں نرمی اور جسم میں تازگی لوٹ آتی ہے۔ وہ دوبارہ زندگی کی روشنیوں کو محسوس کرتی ہے۔ اس لیے پرانی تلخیوں کو دفن کرنے کے بجائے انہیں دل سے نکال دینا ہی اصل جوانی کا راز ہے۔ عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سے چوتھی عادت خوابوں کو بار بار مؤخر کرنا۔ جو عورت اپنی خواہشات اور خوابوں کو ہمیشہ کل پر ٹالتی ہے وہ اپنی روح کی تازگی کو روز تھوڑا تھوڑا مار دیتی ہے۔ خوابوں کو بار بار مؤخر کرنا عورت کے دل پر ایسا بوجھ رکھ دیتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کی روح کی روشنی کو نگل جاتا ہے۔ وہ عورت جو ہر خواہش کو کل پر ٹالتی ہے گویا اپنے ہی دل کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ خواب صرف آنکھوں کی روشنی نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، اور جب یہ غذا مسلسل مؤخر ہو تو عورت کے جسم میں تھکن اترنے لگتی ہے، دماغ پسماندہ ہو جاتا ہے اور دل میں ایک خالی سا خلا جنم لینے لگتا ہے۔ وہ کل کے انتظار میں آج کو گنوا دیتی ہے اور یہی عادت اسے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، یعنی جب ایک کام سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے میں جٹ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ مؤخر کرنے کی بجائے لمحے کو قیمتی بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی، بیماری سے پہلے صحت، محتاجی سے پہلے مالداری، مشغولی سے پہلے فراغت اور موت سے پہلے زندگی۔ یہ الفاظ ہر عورت کے دل پر دستک ہیں کہ کل کا دھوکہ نہ کھاؤ، خوابوں کو جینے کا وقت ابھی ہے۔ جو عورت اپنے خوابوں کو تھوڑا تھوڑا پورا کرتی ہے وہ اپنی روح کو تازگی دیتی ہے، اس کے چہرے پر اعتماد کی چمک رہتی ہے اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی جھلکتی ہے جو بڑھاپے کو دیر تک آنے نہیں دیتی۔ برعکس اس عورت کے جو عورت اپنے خوابوں کو دفن کر دیتی ہے وہ اپنی جوانی کو حسرتوں کے قبرستان میں بدل دیتی ہے۔ یہی دفن شدہ خواب اس کے جسم کو کمزور کر دیتے ہیں اور دماغ کو بھاری کر دیتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ خوابوں کو جیے، خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، کیونکہ خوابوں کی یہی روشنی اس کی اصل جوانی ہے۔ عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سے 5ویں عادت خاموش چیخوں کو دبانا۔ وہ عورت جو اپنی تکلیف زبان پر نہیں لاتی اس کے چہرے کی روشنی اور دماغ کی چمک آہستہ آہستہ بجھنے لگتی ہے۔ عورت جب اپنی تکلیف کو زبان پر نہیں لاتی آنکھوں کے آنسو اندر ہی اندر نگل جاتی ہے، دل کی آہیں گلا گونڈ کر دفن کر دیتی ہے تو وہ صرف لمحاتی سکوت خریدتی ہے، اصل میں وہ اپنی روح کی روشنی کو بجھا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموش چیخیں ہیں جو سننے والوں تک نہیں پہنچتی مگر اندر کے وجود کو ٹکڑوں میں کاٹتی رہتی ہے۔ ہر دبی ہوئی آہ ایک دھڑکن کو کمزور کرتی ہے، ہر چھپا ہوا آنسو دماغ کی تازگی کو چاٹ جاتا ہے۔ بظاہر وہ عورت ہنستی مسکراتی دکھائی دیتی ہے مگر اس کے چہرے پر چمک آہستہ آہستہ مند پڑنے لگتی ہے، آنکھوں کا نور دھندلانے لگتا ہے اور وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف ایک غیر محسوس سفر شروع کر دیتی ہے۔ یہ خاموش چیخیں عورت کے اعصاب پر بھی حملہ کرتی ہیں، نیند چھین لیتی ہیں، سوچنے کی صلاحیت کو زنجیروں میں جکڑ دیتی ہیں اور دماغ کو وقت سے پہلے تھکا دیتی ہیں۔ جو عورت اپنی تکلیف کو بانٹتی نہیں وہ اپنے اندر ہی اندر اپنی طاقت کو کھو دیتی ہے۔ یہ دبایا ہوا دکھ جسم میں بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی دل کی کمزوری بن کر، کبھی ذہنی دباؤ بن کر، کبھی چہرے کی سلوٹوں اور آنکھوں کی ویرانی بن کر۔ عورت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ چیخ کو دبانا حوصلہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کے چراغ کو بجھانا ہے۔ اگر دکھ کو بیان نہ کیا جائے تو وہ ناسور بن جاتا ہے جو آہستہ آہستہ جسم اور دماغ کو کھا جاتا ہے۔ خاموش چیخوں کو زبان دو، انہیں دعا میں بہا دو، سجدے میں گرا دو یا کسی اپنے کانوں تک پہنچا دو، ورنہ یہ چیخیں تمہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں گی۔ عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سے 6ٹھی عادت بے وقت کا دکھ کھانا
حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دکھوں کو بار بار دہرانا نہیں بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ جو عورت ہر دکھ کو دل میں بار بار دہراتی ہے وہ اپنی ہی توانائی کو کھو دیتی ہے۔ جیسے کوئی شخص خالی برتن میں پانی ڈھونڈ رہا ہو، برعکس اس کے جو عورت اپنے دکھوں کو اللہ کے سپرد کر کے آگے بڑھتی ہے وہ اپنی روح کو ہلکا اور اپنے دل کو روشن رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دکھ کو دہرانے سے دکھ بڑھتا ہے اور چھوڑ دینے سے دل ہلکا ہوتا ہے۔ جو عورت یہ راز سمجھ لے وہ کبھی وقت سے پہلے بوڑھی نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ایک تازگی اور روشنی رہتی ہے جو اس کی جوانی کو دیر تک قائم رکھتی ہے۔ عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سے 7ویں عادت اپنی ذات کو بھول جانا۔ وہ عورت جو دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنی ہنسی، اپنی خوشبو، اپنے پہچان کو بھلا دیتی ہے وہ سب سے پہلے اندر سے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اپنی ذات کو بھول جانا عورت کے وجود پر سب سے بڑا بوجھ ہے۔ وہ عورت جو ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی دوڑ میں لگی رہتی ہے، جو شوہر، بچوں، سسرال اور معاشرے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے مگر اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھتی ہے، دراصل وہ سب سے پہلے اپنی روح کو بجھا دیتی ہے۔ جب عورت اپنی ہنسی کو روک لے، اپنی خوشبو کو مٹا دے اور اپنی پہچان کو قربان کر دے تو وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی جھلک مانند پڑ جاتی ہے اور آنکھوں کی چمک بجھ جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بڑھاپا جسم سے پہلے روح کو جکڑ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی اپنے حصے کو دنیا میں نہ بھولو۔ یہ آیت عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی، اپنی صحت اور اپنی خوشیوں کو دوسروں کے نام پر مکمل قربان نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو بھول جانا اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ جو عورت ہر وقت دوسروں کے لیے جیتی ہے مگر خود کو بھول جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں اور دل خالی ہو جاتا ہے۔ یہی خالی پن وقت سے پہلے بڑھاپے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اصل جوانی تب تک قائم رہتی ہے جب عورت اپنی ذات کو پہچانتی ہے، اپنی خوشبو کو زندہ رکھتی ہے اور اپنی پہچان کو مٹنے نہیں دیتی۔ جو عورت اپنی ذات کو بھلا دیتی ہے وہ سب سے پہلے اندر سے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ وہ دماغ عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سے 8ویں عادت اپنی تعریف خود سے چھین لینا۔ جو عورت آئینے میں خود کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی بلکہ اپنی خوبصورتی کو کمتر سمجھتی ہے اس کے اندر کی لڑکی جلد مر جاتی ہے۔ اپنی تعریف خود سے چھین لینا عورت کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ہے۔ وہ عورت جو آئینے میں دیکھنے کے بعد مسکرانے کے بجائے اپنے آپ پر تنقید کرتی ہے، جو اپنی خوبصورتی کو کمتر سمجھتی ہے، اصل میں اپنی روح کی روشنی کو بجھا رہی ہوتی ہے۔ جب عورت اپنی تعریف خود سے چھین لیتی ہے تو وہ اپنی سب سے بڑی حوصلہ افزائی کو کھو دیتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اندر کی وہ ننھی سی خوشباش لڑکی جو خواب دیکھتی تھی اور مسکراتی تھی آہستہ آہستہ مرنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث عورت کو یاد رکھنی چاہیے، یاد دلاتی ہے کہ اس کی ذات، اس کی شکل اور اس کا وجود اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی تخلیق کو کمتر سمجھنا دراصل اپنی نعمت کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ عورت جب آئینے میں خود کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تو وہ ناشکر گزاری کی بجائے ناشکری کی طرف بڑھتی ہے۔ یہی ناشکری اس کے دل پر بوجھ ڈالتی ہے، دماغ کو تھکا دیتی ہے اور جسم پر بڑھاپے کے اثرات وقت سے پہلے ظاہر کرنے لگتی ہے۔ خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی تعریف کرنا غرور نہیں بلکہ خود کو اللہ کی تخلیق مان کر خوش ہونا ہے۔ جو عورت خود کو سراہتی ہے وہ اندر سے جیتی ہے، اس کی آنکھوں کی چمک برقرار رہتی ہے اور دل کے دریچے تازہ رہتے ہیں۔ لیکن جو عورت اپنی تعریف خود سے چھین لیتی ہے وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس کا عکس چہرے پر بڑھاپے کی صورت میں جھلکنے لگتا ہے۔ عورتوں کے جسم اور دماغ کو وقت سے پہلے بوڑھا کرنے والی 12 عادتوں میں سے 9ویں عادت احساس جرم کو بستر بنانا۔ جو عورت اپنی ہر ناکامی کو دل پر ایسا بوجھ ڈالتی ہے کہ نیند بھی جرم لگے وہ دماغ کو وقت سے پہلے سست کر دیتی ہے۔ احساس جرم کو بستر بنانا عورت کے دل و دماغ کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ عورت جو اپنی ہر ناکامی، ہر چھوٹی غلطی کو دل پر ایسا بوجھ بنا لیتی ہے کہ رات کے سناٹے میں بھی نیند اس کے قریب نہ آئے، وہ اصل اپنے ہی وجود کو سزا دے رہی ہوتی ہے۔